محاسبہ کرو گناہ گنو ایک تصویر رکھیا کرو جدے ہوتے گناہ گنے کرو ایک تصویر ہوئے نا بندے کو تو راتی بندہ تصویر پھیرے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا میرے گناہ ہو گئے 100 نیکیاں ہو گئیں 99 محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے نے قیامت والے حساب تے ہوئے گا تسی ایتھے ہی کر لو کا تناسب نکال لو مہینے گناہ کتنے تے لکھ لو ہن تیہ کر لو میں کل 100 گناہ نہیں کرنا گناہ مجھ کمی رہ جائے گی دوسرے دن پھر گناہ گنو تے میرے کول جتنے گناہ ہو جی اج 95 ہوئے نے کل 100 سن اج 95 سن ایویں کم کردے جاؤ ایک دن توڑا عید دا ایسا بھی آئے گا جدن کوئی گناہ نہیں ہوئے گا پوری دن وچ گناہ نہیں ہویا یہ ہے عید کا دن یہ ہے خوشی کا دن یہ ہے مسکرانے کا دن یہ ہے اللہ کے شکر کا دن جس دن مجھے سے پورے دن کوئی گناہ نہیں ہوا تے انج محاسبہ اگر نہ آوے تے کدے انج محاسبہ کر لیا کرو اکھاں بند کر لو نا اپنے گھر جا کے تے محاسبے دے اندر کردیاں کدے انج سوچ لیا کرو اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ دی ذات ہے اور اس نے جنت بنائی ہے جنت دی حوراں دے حسن و جمال تے غور کرو پھر جنت دے محلات تے غور کرو پھر جنت دی زمین تے غور کرو جنت دی نعمتاں تے غور کرو ساری چیزاں تے غور کرن تو بعد پھر خیال کرو تصور لے آؤ جہنم دے اندر کہ جہنم دا عذاب ہوئے گا جہنم اگ ہوئے گی جہنم زمہریر دی وادی ہوئے گی جہنم اندر سانپ ہونگے بچھو ہونگے جہنم دے اندر اے چیزاں ہونگیاں اس طرح عذاب ہوئے گا انج عذاب ہوئے گا پیپ ہوئے گی تے گند ہوئے گا جڑا پینا پوے گا یہ ساریاں چیزاں سینے چلے آگے پھر مخاطب ہو اپنی جان نال اے میرے ہاتھوں اے میرے وجود اے میرے پیروں اے میرا جسم جے اے جنت جے اے جہنم جے اے دے وچ ہمیشہ رہنا ہے اے دے وچ بھی ہمیشہ رہنا ہے ہن دسو کیڑے پاسے جانا وا فیصلہ کر دے ہو جے ایس پاسے جانا چاہندے ہو تے اے چیزاں کر دے رہو گے تے جہنم میں چلے جاؤ گے جے اے نیکیاں کرو گے تے جنت چلے جاؤ گے ہن فیصلہ تو آڈے تے اے ہاتھوں کدھر جانا چاہندے ہو اے پیروں کدھر جانا چاہندے ہو جے محاسبہ کرو گے اللہ دی رحمت ایک وقت آئے گا توڑا ضمیر بول کے کہے گا اے انسان کیوں جانا چاہنے اپنے آپنوں جہنم دے اندر بچ جائنا چیزاں تو جنت وال چلا جا محاسبہ کیجئے پہلے اس تو کہ محاسبہ شروع ہو جائے اپنے معاملے اندر اتنی سستی اتنی قاہلی ہے اتنی گھر اندر فاشی بے حیائی ہے کہ اللہ دی پناہ کہ تسی ذرا تجربہ کر کے ویکھ لو تسی پردہ کر کے ویکھ لو جے تواڈے گھر کوئی بندہ آ جائے تو مینوں پھاڑ لیا تسی پردہ کرو نا تے پھر اپنے کزناں نوں کہو اپنے رشتہ داراں نوں کہو کہ آؤ ساڑھے گھر یار آندے نہیں آؤ بیٹھو رہا کرو کھایا کرو پیا کرو اگو تواڈے رشتہ دار کی کہن گے تواڈے گھر اسا کی آ کے کرنا ہے اسا تواڈے گھر ہن آ کے کی کرنا ہے تواڈے پردے ہی بڑے نگھے ہو گئے جی تسی پردے ہی بڑا کردے ہو جی اسا تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے جڑا تواڈا رشتہ دار کہے کہ اسا تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے تواڈے گھر اندر پردہ ہو گیا اسا تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے تو تصور کر لیا جی تواڈے گھر کیوں آندا سی سمجھ آندی بھائی ہن نہیں آندا کی آندا تواڈے گھر آ کے کی کرنا ہے تواڈے پردے ہو گئے ہن اے سمجھو کہ پہلے تواڈے گھر اے آندا سی ہن نہیں آندا کیونکہ تواڈے پردے ہو گئے اے کیوں آندا سی ابے نے تے پردہ نہیں کیتا بھراواں نے تے پردہ نہیں کیتا رشتہ داراں نے تے مرداں تے پردہ نہیں کیتا اے کیوں نہیں آندا آندا تواڈے گھر نہیں آنا اس واسطے کہ تواڈے پردے نے یعنی دھیاں کول بہاؤ تے آن نوں تیار ہے بیٹیاں کول بہاؤ تے آن نوں تیار ہے بہناں تو پردہ نہ کرو تے آن نوں تیار ہے اے تاں نہیں آندا کہ تواڈے اندر غیرت جا گئی ہے اے دیوس بنو تے تواڈے گھر آندا ہے قرآن آندا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ جڑے لوگ
پہلے ایمان اندر فاشی بے حیائی لے آنو پسند کر دینے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اے ہو جائے بدبختانو دنیا بھی عذاب دے آنگا اور آخرت دے اندر بھی عذاب دے آنگا. سنیے قرآن پڑھ کے دیکھئے اتنا حیا ہوئے اتنا شرم ہوئے. سیدہ مریم علیہ السلام نے جنگل دے اندر نے فرشتہ نوری جنا فرشتہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت اندر سامنے آگئے. جو ہی مریم علیہ السلام نے ویکھے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو متقی پرہیزگار ہے میرے قریب نائی میں نو کدے آج تک غیر بندے ویکھیا نہیں غیر بندے کدے چھوا نہیں میرے قریب نائی. جنگل چ مریم علیہ السلام نے غیر بندہ ویکھیا ہے تے مریم علیہ السلام نے اس کو لو پناہ منگیے حالانکہ نوریے غیب نہیں چونکہ جاننیاں تے فرمان لگیاں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تیرے اندر تقوی پرہیزگاری ایمان ہے میرے قریب نائی میں تیرے کولو اللہ دی پناہ منگنیا. یہ ہے وہ مریم جس کا ذکر ہے قرآن میں. یا شرم ہے تو جدو سنے ہے نا اگو فرشتہ بولے قال انما انا رسول ربک. اے مریم پریشان نہ ہو میں تو اللہ دا طرفوں قاصد پیغام رساں بن کے آیا لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. میں تنے ایک بیٹا دے واسطے آیا. اہل شرک بولے جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پھر نبی کیوں نہیں دے سکتا ولی کیوں نہیں دے سکتا جبریل دے رہے ہیں. کاش تو سا قرآن تے غور کیتا ہوں دا. اہل شرک دی عادت ہوں یہ قرآن ایک جملے تو اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کر دینے اس تو اگلی آیت یا پچھلی آیت نو چھوڑ دین دینے. فرشتہ کی آندہ ہے جدو مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی پناہ منو جناب میں تیرے کو پناہ منگنیاں. فرشتہ دے انما انا رسول ربک میں فرشتہ وہاں نوری وہاں میں گناہگار نہیں میں تے معصوم لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. میں تنے ایک بیٹا دیون واسطے آیا. اگو مریم دیئے کس طرح بیٹا ہوئے گا کیسے ہوئے گا بیٹا کیسے بیٹا ہوئے گا. لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. میں باغی نہیں میں فاشی بے حیائی دے راستے تے چلی نہیں میں تے گناہ کیتا نہیں تے میں نے کسے بشر ہاتھ لایا نہیں کی مانا میرا نکاح بھی نہیں ہویا تے میں فاشی بے حیائی دے راہ اندر بھی نہیں چلی کس طرح بیٹا ہوئے گا. اگو فرشتہ کی آندہ ہے میں قادر ہوں میں مشکل کشا ہوا میں حاجت روا ہوا میں بیٹے دیون واسطے آیا ہوا میں دے سکنا ہوا میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے نہیں. فرما قال قذالک اسی طرح ہوئے گا. کس طرح تیرا رب کہہ رہا سی تیرا رب کہہ رہا سی کہ اے مریم اسی طرح ہوئے گا. اور تیرے رب نے بات کہی سی کہ میں دیون تے آواں تے بولو میرے واسطے مشکل نہیں میں رسول ہاں میں قاصد ہاں میں پیغام لے کے آیا ہاں میں بیٹا دے نہیں سکتا دینا کیسے قال ربو کے ہوا علی حین. تیرا رب کہہ رہا تھا ہوا علی حین کہ مجھ پر بیٹا دینا آسان ہے بغیر باپ تو میں بیٹا دیون تے قادر ہاں میں دین نہیں آیا. اگلی آیت وضاحت یہ قال ربک تیرا رب کہہ رہا سی ہوا علی حین مجھ پر آسان ہے. مریم علیہ السلام نے جدو یہ حالت سنی فاری بات سنی کہ بیٹا ہوئے گا پھر نال ہی خیال آیا جدو بیٹا ہوئے گا میں نو چکاں گی چک کے اپنے پنڈ بستی اندر لے کے جاواں گی میں کی جا کے منہ دکھاواں گی قوم نو کی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کاش میں مر گئی ہوتی. نعرہ تکبیر. اہل حدیث کے دو اصول اصول کے حق اہل حدیث سید محمد سبتان شاہ صاحب نقوی
یا لیتنی متو قبل ھذا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، میں دنیا سے چلی گئی ہوتی، میرا نام بھول بھلا گیا ہوتا، میری دنیا میں یاد ہی نہ ہوتی، ذکر ہی نہ ہوتا، تذکرہ ہی نہ ہوتا، میں کیا کروں گی؟ فرمایا مریم، جس اللہ نے آپ کو بیٹا بخشنا ہے اور جس اللہ نے تمہیں بچپن سے لے کر یہاں تک گناہوں سے پاک رکھا ہے، آج بھی تیری عزت بچائیں گا۔ تو کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گئی، تو کبھی فحاشی کے قریب نہیں گئی۔ بندہ فحاشی بے حیائی کے قریب نہ جائے، اللہ دی عزت نو خراب نہیں ہون دینا۔ بے شمار واقعات نے حدیث اندر، سیدنا جناب جریج کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، بے حیائی سے بچے ہوئے تھے، اللہ نے عزت کی حفاظت فرمائی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کا واقعہ صحیح البخاری اندر موجود ہے، بے حیائی کے قریب نہیں گئی، اللہ نے ظالم بادشاہ پہ فالج ڈال دیا، اللہ نے محفوظ رکھا، عزت کو بچایا، لیکن شرط ہے کہ بندہ اپنے آپ نو بے حیائی تو دور رکھے، پھر اللہ رحمت فرما دینا ہے۔ تجھے بے حیائی اندر چلا جائے، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پڑھئے قرآن پاک، صاحب مدین دا ذرا واقعہ والتوجہ فرمائیے۔ آل معروم عوام الناس اندر مشہور ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اور انہوں دیاں دو بچیاں دا واقعہ قرآن اندر آندہ ہے، لیکن حق بات ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام دے یہ ذکر نہیں ہے، کسی اور صاحب مدین کا ذکر ہے۔ کیوں؟ محدثین کرام نے لکھیا ہے کہ جس بستی پر عذاب آ جائے اس بستی میں نبی رہتا، نبی پہلے چلا جاتا ہے اس بستی سے، بعد میں عذاب آتا ہے۔ مدین والوں پہ تو عذاب آ گیا تھا، لہذا اس بستی میں ان بچیوں کا رہنا، شعیب علیہ السلام کا رہنا، یہ قرآن و سنت کے دیگر اصولوں کے خلاف بات ہے۔ اور اگر یہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں ہوتی تو جب شعیب علیہ السلام کا نام قرآن میں پہلے آ چکا ہے، اللہ نے کیوں چھپایا، کیوں بیان نہیں کیا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے؟ کوئی صاحب مدین ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے، جس کی یہ بچیاں، دو بچیاں، دونوں بکریاں چرا رہی ہیں، اگر کام بھی کرنا پڑ جائے، باپ کی مجبوری کی وجہ سے، باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، مرد نہ ہو، کام کرنا بھی پڑ جائے، پھر بھی نال شرط ہے کہ عورت کم بھی کرے لیکن حیا غیرت محفوظ رہے، بے پردگی بے حیائی کا پھر بھی راستہ نہ اپنائے۔ انہاں دو بچیاں نے، صاحب مدینیاں دو بیٹیاں نے، انہاں دو بیٹیاں نے بکریاں چرائیاں نے، ذرا توجہ کرنا، ایک بیٹی بھی بکری تے چرا سکتی، لیکن دو بیٹیاں کیوں بکریاں چران گئیاں نے؟ صاحب مدین سمجھتے نے ایک بیٹی گناہ دے ارادے اندر، گناہ دے ارادے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے گناہ میں چلی جائے، دو بہناں مل کے گناہ پہ امید ہے کہ اکٹھی نہیں ہوں گی، حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے دونوں بیٹیوں کو بھیجا، بکریاں چراؤ، لیکن دونوں بیٹیاں اکٹھیاں بہنا جایا کرو۔ دونوں چاریاں نے واپس آئیاں بکریاں چرا کے، اور کنویں دے قریب آ کے پیچھے بکریاں روک کے کھڑیاں نے، غیرت والیاں بچیاں مخلوط ماحول چ نہیں آنی، مخلوط ماحول ہے، وہاں چھیڑو ہے، جروائے ہیں بکریوں کے، یہ بکریاں روک کے پیچھے کھڑی ہیں کہ ہم غیر بندوں میں بکریاں لے کے جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یاد ہے ساریاں بکریاں بکرے اکٹھے، کالجوں میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں دیکھیں، بے حیائی کی انتہا ہے۔ یہ بکریاں پیچھے روک کے کھڑی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تا واقعہ قرآن پاک میں تذکرہ، قرآن پاک میں ذکر خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو بچیاں سائیڈ پہ کھڑی ہیں، پوچھا ہے تم کیوں کھڑی ہو؟ کوئی لمبی چوڑی لگی لپٹی کوئی لچکدار گفتگو نہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بس یہ ہے غیر محرم سے گفتگو کا انداز۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بکریاں نہیں چرا سکتا، ہم بکریاں چرا رہی، پھر تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ یہ غیر بندے بکریوں کو پانی پلا رہے، ہم نہیں پلاتی اس وقت تک جب تک یہ چلے نہ جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، آگے بڑھے،
کنویں جو ڈول کھچیا ہے، پانی بکریاں نو پلایا ہے، دونوں بہناں بکریاں لے کے چلیاں گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی لچکدار بات نہیں۔ قرآن حیا سکھاندہ ہے، قرآن غیرت سکھاندہ ہے، فحاشی تو بندے نو دور رکھدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے معصوم پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جو ہی بکریاں گھر پہنچیاں، باپ نے آندیاں نال پوچھے آئے، صاحب مدین پوچھ دینے آئے، بچیوں آج وقت تو پہلے آ گئیاں، کیوں آ گئیاں؟ چھٹی ہوندی ہے کالج سکول اندر، اس ٹائم اندر بچیاں پہلے کیوں آ گئیاں؟ ایسا وقت چھٹی ہوندی ہے، بچیاں لیٹ کیوں آ گئیاں؟ یہ کون پوچھے جنہوں اللہ نے غیرت بخشی ہوئے؟ صاحب مدین پریشان ہو گئے، بچیاں نوں جلدی آگے وے کے آندیاں پوچھے آئے، بیٹیوں آج جلدی کیوں آ گئیاں؟ تسی لیٹ آیا کر دی سو آج جلدی آ گئیوں۔ اور دوسری بات دے وے بکریاں اتنا سیر ہو کے کدے پانی نہیں پیتا۔ صاحب مدین کھو جناب تحقیق اندر پہن گئے، تڑپ گئے، کہیں عزت لوٹتے نہیں گئی، کہیں میری عزت خراب تے نہیں ہو گئی، کی معاملہ پیش آیا ہے؟ بچیاں دی غیرت دیکھو، حیا دیکھو، بچیاں دوئیں کی آندیاں نے ابا جی پریشان نہ ہو، ایک جوان سی چھپایا نہیں، رادی بات نو چھپایا نہیں، ابے تو بات نو چھپایا نہیں۔ بچی نے سچ بولے ہے، بچیاں دعا بھیڑا نے سچی بات کہیے، حالانکہ کہہ سکدیاں سن، بات چھپا سکدیاں سن، ایویں آ گئیاں، نہیں سچی بات کہیے۔ اگر باپ تو بغیر کدے بچی نو باہر جانا پہ جائے، کوئی معاملہ کرنا پہ جائے، حق کے بچی دا سیدھی بات کرے، صاف بات کرے، یہ نہ ہوئے کہ وقت آئے تے عزت لٹ جائے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھے، کسی بندے دا پیچھا کردہ دیکھے، کس بندے دی نگاہ نو غلط دیکھے، کس بندے دی حرکات و سکنات نو غلط اندازن دیکھے، فوراً مطلع کرے، اس راستے نو ترک کر دے، چھوڑ دے، اپنے باپ تک آگاہی کرے، صاف ستھری بات کرے۔ قولو قولا سدیدا، دونوں بہناں دیا نے ابا جی ایک جوان سی کی پوچھ دے ہو دی آکھدہ حیا، اے ابا جی پریشان نہیں ہونا، حالانکہ ایک کہن دی کی لوڑ ہے کہ بنا دی کردار بیان کر رہی آنے۔ اے ابا جی ایک جوان سی، انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے، اور پانی پلایا ہے ابا جی، وہ طاقتور بھی بڑا، انہیں کلے نے ڈھول کھچے ہے، امانت دار بھی ہے، وہ دی آنکھ اندر حیا بھی ہے۔ کوئی ایسا انہوں فالتو بات کر دے ہیں یا ساڑھے وال نگاہ مارنے ہیں، اساں محسوس نہیں کیتا۔ صاحب مدین کی آندہ ہے، بچیوں میرے دل نو تسلی تا ہوئے گی، میں بوڑھا ضرور ہاں، اس حالت کیفیت ضرور ہاں، لیکن میں نے اللہ نے غیرت بخشی ہے کہ دے میری غیرت خراب نہ ہو گئی ہوئے۔ جاؤ اس نام دوئیں نہیں جانا، ہون ایک جاؤ، بکریاں چران دوئیں جاندیاں سن، ہون ایک نو کیوں بھیجیا، ایک نو روک لے ہے، تو میرے کل بہ جا، تو جا اس بندے نو بلا کے لے آ کہ دے میری عزت خراب نہ ہو گئی ہوئے، میں اس بندے نو ویکھنا چاہنا، اس نے کیوں بکریاں نو پانی پلایا ہے، وہ کیسا بندہ ہے، کون بندہ ہے، جا انہوں بلا کے لے آ۔ ان دعا نو بھیجیا نہیں کہ دے رات کوئی صلاح نہ کر لین، کوئی معاملہ ایسا خراب ہوئے گا تے بعد واضح ہو جائے گی، ایک جائے تے بلا کے لے آئے، جس حیا نال چلیے، جس فحاشی تو دور انداز اندر چلیے، جس باوقار طریقے نال خاتون چلیے، او دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ اے جا کے پہنچیے، ادھر موسیٰ دعا کر رہنے، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرماتے ہیں، اے اللہ میں فقیر ہوں۔ سید علی حجویری آندے نے داتا ہے، وہ داتا ہے، پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، بابا فرید گنج شکر تے بابا علی حجویری دا مقام کیے، او گنج بخش، او غریب نواز تے موسیٰ علیہ السلام، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، جڑے کلیم اللہ نے جنہ دے کوئی طور تے رب ہم کلام ہوندہ ہے، وہ فقیر نے بابا علی حجویری کیے۔
وہ داتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ بولو رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں۔ یہ ہے موسیٰ پیغمبر، یا اللہ میرے لیے کچھ انتظام فرما دے، کچھ رہنے کا انتظام، کچھ کھانے کا انتظام۔ ادھر سے یہ خاتون چل کے آئی، مخاطب ہوئی، فرمایا اے جوان، نام تو جانتی نہیں، اے جوان میرا باپ بلا رہا ہے۔ کوئی وعدے گاٹے گل نہیں، غیر نل گل کرنی، پہلے انداز کیے قرآن تو، اور یہ بہنوں کو بیٹیوں کو گھر جا کے سنائیے کہ قرآن تمہارے لیے کردار کا تعین کر رہا ہے، تمہاری زبان کے انداز کا تعین کر رہا ہے۔ نماز کی حالت میں ماں بھول جائے تم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، تم الٹے ہاتھ پہ اس طرح ہاتھ مارو گی امام کو پتہ چلے گا کہ میں بھول گیا ہوں، تم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، تم گانے گا رہی ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ ہن عورتاں میرا درس سن رہی ہیں پردے بیٹھی ہیں نا، حالانکہ مسجد حال اندر گنجائش موجود سی، ایتھے بہ سکتی ہیں سن، لیکن تساں بیٹھ نہیں دیتیاں، کیوں کہ چند اندر غیرت والے بندے موجود نے، انہاں دے خواہش ہے، انہاں دی چاہت ہے، انہاں دا دل ہے، انہاں دی غیرت ہے کہ ساڑیاں بچیاں اس مسجد حال اندر نہ بہن، کیونکہ سارے پنڈ دے لوگ ہونگے پردے اندر بہن۔ تے میں پوچھنا چاہنا جے مسجد چ نہیں آن دین دے تے پھر منگنی ہوتے کیوں بے پردگی کردے ہو؟ پھر مسجد دے اندر جے پردے دا خیال کردے ہو، جمعے اندر پردے دا خیال کردے ہو، تراویح اندر، درس اندر، کانفرنس اندر، پروگرام اندر، عید اندر پردے دا خیال کردے ہو، تے پھر منگنی اندر پردے دا خیال کیوں نہیں؟ پھر مہندی اندر پردے دا خیال کیوں نہیں؟ پھر مخلوط ماحول اندر، شادی میرج حالہ اندر پھر پردے دا خیال کیوں نہیں؟ جڑی غیرت مسجد اندر ہو شادی اندر کیوں نہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ایتھے پردے لئی ہزاراں لکھاں روپے خرچ کیتے نے، عورتاں لئی حال بنانا ہے پردے دا۔ جب تک پردہ نہ ہوئے عورتاں جمعہ نہیں پڑھ دیاں، جب پردہ نہ ہوئے عورتاں نماز نہیں پڑھ دیاں، پردہ نہ ہوئے عورتاں جلسہ نہیں سن دیاں، پردہ نہ ہوئے عورتاں عیدگاہ اندر نہیں آنیاں۔ کیوں؟ ساڑی غیرت گوارا نہیں کر دی۔ یہ دین اندر اتنے غیرت والے ہوتے، دنیا اندر کیوں نہیں غیرت؟ کیوں نہیں باہر پردے نال نکل دیاں؟ کیوں نہیں رکشے تے پردے نال بینیاں؟ کیوں نہیں سفر اندر پردے نال جانیاں؟ کیوں نہیں یونیورسٹی کالج اندر پردے نال جانیاں؟ کیوں نہیں شادی اندر پردے نال جانیاں؟ کیوں نہیں غمی اندر پردے نال جانیاں؟ جس گھر اندر پردہ نہیں، نبی علیہ السلام فرمانا دیوس جنت نہیں جان گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ غیر محرم نال گفتگو ہو رہی ہے، بچی آندھی ہے، اے جوان میرا ابا بلا رہا ہے، تے دل کوئی خیال نہ آ جائے کہ عورت آئی ہے میں نے بلان آئی ہے۔ فرمایا میرا ابا تو انہوں بلا رہا ہے، او جڑا تساں بکریاں نو پانی پلایا ہے، میرا ابا تو انہوں مزدوری دینا چاہتا ہے، اسیں کسے دا حق نہیں رکھیا کر دے، اسیں مزدوری دیون والے لوگاں، میرا ابا تو انہوں بلا رہا ہے تاکہ بکریاں دے پانی پلان دی مزدوری دے وے۔ فرمایا اچھا، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل پڑے، عورت پچھے چلیے، آگے آگے موسیٰ پیغمبر۔ مفسرین نے لکھے ہے عورت اگے چلے تے عورت دے گٹیاں تو کپڑا ہٹن دا ہوا چل رہی ہے، کپڑا ہٹن دا مکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خاتون تو پیچھے چل، جتھے میں راہ گلی دا بھول گیا تو پیچھو کنکری سوٹ کے منو راہ دس دے ویں، زبان ال بولن دی وی اجازت نہیں، این کنکری سوٹ کے منو راہ دس دیں۔ تے ہون بی بی اگے اگے تے مرد اگے اگے بچے چکے ہوندے نے بیچارے، بی بی مگر اگے اگے میاں پیچھے پیچھے چلدا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، غیرت۔ فرمایا آپ پیچھے چلیں میں آگے چلوں، فرمایا غیر عورت پیچھے آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اگے جا رہے ہیں،
جو ہی اندر داخل ہوئے صاحب مدین نے ویکھیا کہ بندہ تے امانت دار لگتا ہے، امانت دار کیے معصوم نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ساری حال حقیقت سنائیے، پورے سفر دی ردا سنائیے، فرمایا تسی اگے نہ جاؤ تے رہ جاؤ تے ساڑیاں بکریاں چراؤ۔ ادھوں تک دھیاں چراندیاں رہیاں نے، جب تک کوئی ملازم نہیں ملیا ادھ تک بیٹیاں چراندیاں رہیاں نے، جب تک منو کوئی چران والا نہیں ملیا۔ ہن من جے چران والا مل جائے تے میں اپنی دھیانوں مجبوراً بار کڑے آسی، دوئے بہنہ جاندیاں سن بکریاں چرا کے لے آندیاں سن، آج تو بعد میریاں بیٹیاں نہیں جان گیاں، تسی بکریاں چراؤ تے میرے گھر اندر رہو تے 10 سال ہی میرے نال معاہدہ کرو، 8 سال دا معاہدہ کر لو، جے 10 سال پورے کرو تھوڑی احسان تے نیکی ہوئے گی، تے نالے بھی کر لو، ایویں گھر ملازم نہیں رکھینا، ملازم تو پردہ ہوندہ ہے، ڈرائیور تو پردہ ہوندہ ہے، گھر دے بکریاں چران والے تو پردہ ہوندہ ہے، وہ بھی ایویں گھر اندر کھلا نہیں رہ سکتا کہ توڑیاں بچیاں وہی لے جاوے وہی لے آوے، سارا سفر او دے نال ہی کر دے جان۔ کتنے ڈرائیور نے جنہیں اس طرح لٹ لیاں نے، کتنے گھر دے نوکر نے جنہیں اس طرح خراب کیتیاں نے، گھر دا ماحول ایزی کیتا ہے، کھلا تو ساں کیتا ہے، لوگا دیاں بچیاں رکھ کے اس طرح لٹیاں نے، ملازمہ گھر رکھ کے اس طرح لٹ لیاں گئیاں نے، کئی ملازم رکھ کے اس طرح لٹ کے لیں گئے، کئی ڈرائیور بچیاں توڑا کے لیں گئے۔ لوگو اپنی عزت نو سنبھال لو، اپنے پیراں تے آپ کلاڑی نہ ماریا کرو، آج دنیا دی چند دن زندگی دے پیچھے اپنی عزت برباد نہ کرنا، برادری اندر رہن جوگے نہیں رہو گے، جیندے ہو کے رہ کے مر جاؤ گے، منہ دکھان جوگے نہیں رہو گے۔ کتنے ٹھیٹھ بنتے نے جڑی اس طرح لٹا کے بھی جیندے پہنے، اپنے سر نیویں کر کے جیندے پہنے، اپنی پگڑیاں اتار بیٹھے اس طرح لٹا بیٹھے پھر بھی جیندے پہنے۔ بندہ جیندہ تے رہندہ لیکن بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں، زندگی عزت والے دیئے، زندگی پردے والے دیئے، زندگی غیرت والے دیئے۔ صاحب مدین فرماتے ہیں موسیٰ میریاں بکریاں چرا لو لیکن میں گھر نہیں رکھ سکتا، غیر بندے نو میری ایک بیٹی نال نکاح کر لو، انہوں اپنی بیوی بنا لو، حق مار دے طور تے 8 سال بکریاں چرا دو، یہ 10 سال پورے کرو تو آڑی مردی ہے، تاکہ میری عزت بھی محفوظ رہے، میری غیرت بھی محفوظ رہے، میری بچی نال نکاح کر لو۔ نکاح کرنا منظور ہے لیکن غیر بندہ بچیاں کھلا رکھنا منظور نہیں، یہ ہے غیرت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے صاحب مدین دی غیرت، پھر بکریاں چران دے رہے، نکاح کر کے گھر رکھے ہے، ایک بچی دے چھڑی ہے، نکاح کر کے رکھے ہے، جوائی بنا کے رکھے ہے، تے گھر اندر رہنے بکریاں چران دے رہنے، لیکن اپنے بوڑھا بھی نے، صاحب مدین بوڑھے بھی نے، بوڑھاپے اندر بھی نے، لیکن غیرت محفوظ رکھی ہے، بچہ کوئی نہیں لیکن عزت غیرت نو محفوظ رکھی ہے، جڑا غیرت محفوظ نہیں رکھدا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن تے غور فرمائیے، سیدہ مریم علیہ السلام ایک کمرے اندر سن، چمبا جناب بچی ہے، ماں نے نظر منی ہے، مریم وقف ہو گئی آنے بیت المقدس دے اندر نال حجرے اندر آپ نو رہائش دے دیتی گئی ہے۔ مریم علیہ السلام خاتمہ نے بیت المقدس دیا انہاں پل رہی آنے، اللہ نے ساری قوم چاندی ہے یہ مسجد دی خاتمہ دی دعوت میں کراں، کوئی آندہ کھانا میں پکاواں، کوئی آندہ کفالت میں کراں۔ اللہ نے کفالت کنوں عطا فرمائیے، فرما کلمہ سٹ لو دریا اندر، یہ الٹ سمت جی دی کلم چلے اوہ دی کفالت کرے گا، ساری قوم دی چاہتے روٹی سانو مل جائے، مریم دی نیک لوگاں دی روٹی مل جانا، نیک لوگاں دی خدمت دوکا میں مل جانا، اے اللہ دی رحمت ہوں دیئے، رب دا انعام ہوں ہے۔ پوری قوم کہن دیئے ساڑھے پنڈا اندر تے مسجد امام دی روٹی خادم دی پکان نو تیار کوئی نہیں ہونا، ہر بندہ اندر ایک جماعت فیصل آباد ہے، ان جمعہ پڑھان دیئے مولوی کو نا، آج کل تو خیر میرے خیال ہے نہیں نے اتھے نا نہیں تو انہوں دسنا،
انہیں مولوی نے کہا با تینوں 500 روپیہ جمعے دا دیتا کریں گے، روٹی دا تو جا کے ہوٹل تو کھا لیں، اسی روٹی نہیں پکا سکتے، 500 روپیہ تنخواہ تو علاوہ ہر جمعے دیتا کریں گے، جانے آنا ہوٹل تو روٹی کھا کے آپ بھی کھا گیا کرتے، ساڑھے لئے بھی دعا کر لیا کر، ساڑھے کو نہیں پکتا۔ کہیں جماعتہ نے جنہ خطیبن جواب دیتا ہے روٹی دی وجہ تو، کہیں جماعتیں ایسیاں نے جڑے مسجد خادم نہیں رکھ سکدیاں روٹی دی وجہ تو، عالم نو اندر روٹی نہیں پکائی جاندی، روٹی نہیں پکائی جاندی، لا یاکل طعامک الا تقی، رسول اللہ فرماتا توڑا نیک بندے نو کھانا چاہیے، یہ مسجد دی صفائی کرنے والا مومن، یہ دے مومن دے ہون دی گواہی رسول اللہ نے دیتی ہے، یہ توڑے گھروں او دی روٹی جائے تو سمجھو اللہ دی رحمت، اللہ دا انعام ہے، کھانے اندر برکت ہوئے گی، رحمت ہوئے گی۔ ایک وقت سی کہ طلبہ ہر گھر دے اندر ایک طالب علم روٹی کھاندا سی، اور ہر گھر وچوں ایک روٹی جاندی سی طالب علم لئی، لائیے وہی زمان، وہی وقت، وہی برکت والا رحمت والا دور، لائیے ریاست مدینہ والا دور، وہی صحابہ کرام والا دور، محدثین تابعین اعظام والا دور لائیے۔ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا، پوری قوم دا اختلاف ہے، روٹی کون پکائے، اینج نہیں کہ میں نہیں پکانی، دو جاندہ ہے میں نہیں پکانی، تھک گئے ہو؟ اے دو تو تھکے پہ جائے۔ سوا گھنٹہ ہویا، سوا گھنٹہ جدوں اٹھائیں جی 1.5 گھنٹہ ہوگا، جدوں 3 ہوئے 10 دے ٹھیک ہے، نہ موضوع مکے تے نہ تُزی رجو تے نہ میں تھکا، اللہ رحمت فرمائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کدے انج دا بھی عجیب انداز ہے، اے رولا نہیں ہے، جھگڑا نہیں، ساڑی مدن رولا ہوندہ ہے، روٹی میں نہیں پکانی، دو جاندہ ہے میں نہیں دے سکتا، ایتھے رولا ہے، ہر بندہ آندہ ہے میں دیاں گا، دو جاندہ ہے میں دیاں گا، تی جاندہ ہے میں دیاں گا، تو کیوں دیں گا؟ میں دے گا، یہ مریم، یہ گھر کی بیت المقدس کی یہ خادمہ، یہ خدمت کے لیے وقف ہو گئی ہے، روٹی میں دیاں گا، کفالت میں کراں گا۔ تے رولا پہ گیا، جھگڑا پہ گیا، اختلاف کے میں ہویا، کلمہ ڈالو، کلمہ ڈالیاں گئیاں، کلمہ سٹیاں گئیاں، سیدنا زکریا علیہ السلام دا نام قرآن نکلے ہے، رب نے زکریا دے حوالے مریم کیوں کیتی ہے؟ توجہ فرمانا، ساری قوم دی روٹی اساں پکانی ہے، رب نے مریم زکریا دے حوالے کیوں کیتی ہے؟ ایک زکریا علیہ السلام بڑھاپے اندر نے، اس وجہ تو زکریا علیہ السلام دے گھروں کھانا آئے گا تے سیدہ مریم دی عزت محفوظ رہے گی۔ دوسری وجہ رشتے اندر خالو لگ دینے، ہو سکتا ہے اس شریعت اندر خالو محرم ہوئے، اور ویسے بھی خالو اس دا شریعت دے اندر بھی جب تک خالہ نکاح اندر ہوئے بانجی ہوتے نکاح اندر نہیں آ سکتی۔ تیسری وجہ زکریا نبی نے، اصل وجہ نبی نے، تے نبی گناہ تو پاک ہوندہ ہے، معصوم ہوندہ ہے، ایتے مریم دی عزت محفوظ رہے گی، ایتے مریم دی غیرت محفوظ رہے گی۔ اے بند کمرے اندر زکریا علیہ السلام نے پھر بھی انہوں الگ رہے عطا فرمائیے، اپنے گھر نہیں لے گئے، اپنے حجرے اندر نہیں لے گئے، الگ حجرہ دیتا ہے، ایتے مریم رہے گی، کھانا میں پہنچاواں گا، کھانا میں پہنچاواں گا، یہ بچی باہر نہیں آئے گی، یہ بچی لینے نہیں جائے گی، کھانا پہ پہنچاواں گا۔ دروازہ بند کیتا ہے، چابیاں نال لے، سفر اندر گئے تے رات خیال آیا ہے، اے زکریا مریم تو تواڈی کفالت اندر ہے، آج مریم نو کھانا کون پہنچائے گا؟ چابیاں بھی تواڈے کول نے، دروازے لاک نے، بند نے، آج کون کھانا پہنچائے گا؟ مریم علیہ السلام نو زکریا پریشان ہو گئے تے دعا کی تھی، میرے اللہ تیرے گھر دی خادمہ میری خدمت میری کفالت اندر سے، آج میں کفالت دے اندر میرے کو اے معاملہ ہو گیا، میں سفر تے نکل آیا، آج کون پہنچائے گا روٹی مریم نو؟ رب دے علم اندر مریم علیہ السلام جوان ہون گیاں، بغیر شوہر تو بغیر باپ تو میں نے بچہ عطا کرانگا،
اج دروازے کھل گئے کون مننے گا مریم نو پاک جی اج کوئی غیر بندہ روٹی دین گیا کون مننے گا مریم نو پاک جی مریم باہر آوے کون مننے گا کل جدوں بیٹا پیدا ہوئے گا دنیا کہے گی اگے پچھے تے زکریا ہوندے سن ایک رات انج دا مسئلہ پیش آ گیا ایک دن انج دا مسئلہ پیش آ گیا کہ زکریا نہیں سن فلاں بندہ روٹی دین گیا سی فلاں بندے نے دروازہ لانک کھولیا سی او چند لمحات اندر گیا سی شکوک و شبہات پیدا ہونگے اللہ نے مریم نو کیویں پاک رکھے ہے کوئی آوے نہ جاوے رب نے اسمان تو مریم دی عزت بچان لئی کھانا نازل فرما دیتا کھانا آ گیا ہے بے موسم پھل آ گئے نے مریم دی فساد دیکھو مریم دی بلاغت دیکھو مریم دی عقل مندی دیکھو مریم دی گہرائی دیکھو مریم علیہ السلام دی سمجھداری تے غور کرنا پھل اینے آئے پھر رب نے موسم دے پھل نہیں بھیجے جے موسم دے آ جاندے پھر بھی بندے کہندے پتہ نہیں کون دے گیا ہے کیویں پھل آئے نے رب نے بے موسم پھل بھیجے مریم دی عزت دی حفاظت لئی مریم نو فاشی بے حیائی دے شک شوہ تو بچان لئی مریم نو پاکیزہ رکھن لئی اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے او پھل عطا فرمائے جڑے پھلاں دا موسم نہیں مریم دی فساد بلاغت تے گہرائی تے عقل مندی تے غور کرنا مریم نے سارے پھل کھا دے نہیں کچھ کھا لے کچھ رکھ چھوڑے جڑے کھائے یہ سارے کھا لیندیاں انہیں آئے سن یہ سارے کھا لینیاں تے زکریا علیہ السلام آگے پوچھ دے مریم کیویں زندہ رہی ہے انہیں دل فرما دیاں میرے کول پھل آندے رہنے آسمان تو کون مانتا زکریا پر تو وہی آ جاتی باقی قوم کس طرح سیدہ مریم دی ذات شان دی حفاظت دے اور طہارت نو من دی مریم نے کمال کیتے ہوئے گہرائی ایک ایسی دیکھی علم دی فقات دے قربان جائیے کچھ کھا چھوڑے کچھ رکھ چھوڑے جڑے کھا دے جان بچان لئی جڑے رکھے اپنی عزت بچان لئی قوم تو بھی بچنا پہندہ ہے عرف تو بھی محفوظ رہنا پہندہ ہے فاشی بے حیائی دے راستہ ایسا ہے علماء کرام نو اپنے آپ نو شکوک و شبہات تو بھی بچانا چاہیے بندہ کہے کہ میں مولویاں میرے کول بیبیاں آ سکتی یانے نا عزت بچائیے اپنی غیرت بچائیے قوم نو بچائیے جماعت نو بچائیے جماعت دی عزت نو بچائیے مسلک دی عزت نو بچائیے کہ دے اپنے کردار دی وجہ تو مسلک نو داغدار نہ کرنا غیر عورتہ نال بہ کے غیر عورتہ نال مکالمے کر کے غیر عورتہ نال فون تے لمیاں گفتگوماں کر کے غیر عورتہ نال بہ کے مذاکرے ٹی ویاں ہوتے کر کے گندیے تے فحاشی بے حیائی والیاں عورتاں دے سامنے بیٹھ کے لطیفے سن آگے جماعت نو مسلک نو منج نو عقیدے نو کدے داغدار نہ کرنا بندہ اپنے کردار نال بھی مسلک بیان کرنا ہے اپنی زبان نال بھی مسلک بیان کرنا ہے اپنے معاملات نال بھی مسلک بیان کرنا ہے یاد رکھیے جڑا خطیئے وائز ہونا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوندہ وہ جماعت دی پراپرٹی بن جاندہ ہے وہ جماعت دی عزت بن جاندہ ہے وہ جماعت دا وقار بن جاندہ ہے وہ مسلک دی شان تے آن بن جاندہ ہے انہوں خیال رکھنا چاہیے میرے کردار میرے جملے میرے قول دی وجہ تو میرے مسلک نو نقصان نہ پہنچے میری جماعت نو نقصان نہ پہنچے ہر قدم پھونک کے اٹھایا کرے عالم سفید کپڑے دی مانے دوندہ ہے جدہ داغ بندیاں نو دوروں نظر آندہ ہے جو ریج نو کیوں قوم والے ماردے سن کہ توقع بڑیاں سن کے اے نیک بندہ ہے یہ دیکھو لو ہے غلطی کیوں ہوئی ہے جیلہ بھریاں نے بندیاں نال جیلہ بھریاں نے گناہگاراں نال جیلہ بھریاں نے فاشی بے حیائی کرنے والے نال لیکن ایک عالم کو لو غلطی ہو جائے پوری قوم اخبار تے اس خبر نو مشہور کیوں کر دیئے کہ علماء دے بارے عوام دا تاثر بڑا پیارا ہوندہ ہے کہ لوگ پکیزہ ہوندے ہیں جدو پکیزیاں کو لوگ گندہ کم سندے ہیں پھر قوم حیران پریشان ہوندیے تے آندیے جے اللہ والیاں دا کم ہے پھر ساڑی کی حالت ہوئے گی پھر تاں ہی بندے آندے ہیں جے مولوی بخشے گئے تے اسی پہنچ جائیں گے اپنے کردار نو سمالیے اپنے کردار نو پکیدہ رکھیے یہ ہے سیدہ مریم اتنا پکیدہ رکھیے میری توڑی حیثیت کیا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعتکاف بیٹھے نے، آپ نو اپنی بیوی ملن واسطے آئیاں نے، آپ دی زوجہ محترمہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نا ملن واسطے اعتکاف اندر آئیاں نے، محبوب دے کول ہو جناب آپ دے خیمے اندر بیٹھیاں رہیاں، عشاء دا ویلا قریب ان لگا دھیرا چھان لگا، آپ نے فرمایا آؤ میں توانو ذرا اگے کراواں، اعتکاف اندر بھی غیرت دی حفاظت کیجئے، بندہ اعتکاف رسول اللہ تشریف فرمانے، اعتکاف اندر بھی اپنی بی بی نو کلیاں بھیجے نہیں، نال چل پڑے، اعتکاف دے اندر بیٹھنا اتنا ضروری نہیں جتنی غیرت دی حفاظت ضروری ہے، جتنا ایمان تے عزت بچانا ضروری ہے، جتنا شک شبے تو بچنا ضروری ہے، گھریلو اگر تو اڑے گھر اندر پردے دا اہتمام انسلام نہیں، پھر تو انہوں کوئی حق نہیں کہ اعتکاف اندر بہ جاؤ مگر استان لٹیاں جان، مگر فاشی بے حیائی گھر اندر دروازہ کھلدا رہے، بیوی دیور دے حوالے ہو جائے، بیوی بھرا دے حوالے ہو جائے، غیر مارا ماندے جاندے ران، تسی اعتکاف اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے رہو، اے ہو جی اللہ اللہ دا فائدہ نہیں ہوئے گا، یہ دی عزت محفوظ نہ ہوئے، غیرت محفوظ نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنی بیوی نو زوجہ محترمہ نو ام المومنین نو جنہاں دی پاکیزگی دا ذکر قرآن اندر آیا ہے، انہاں دے بارے قرآن دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو تطہیر کی چادر جن کے اوپر اللہ نے ڈال دی ہے، تطہیر کی چادر میں جنہیں لپیٹ دیا گیا ہے، جن کے رجسوں ان کے وجود سے دور ہٹا دیا گیا ہے، وہ ہے ام المومنین۔ پیغمبر چھوڑنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اعتکاف کے اندر ہیں، پیغمبر چھوڑنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی گزر رہا ہے، اس نے توجہ کی یہ کون ہے؟ رسول اللہ رکے، فرمایا میں محمد ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے بارے میں میرا ایسا خیال کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا شیطان دشمن ہے۔ جب پیغمبر معصوم ہو کے عرف سے بچ رہے ہیں، عرف کا خیال رکھ رہے ہیں، مولوی کیڑا ہے جڑا کہے اسی مولوی ہونے اسی جو مرضی کریے نہیں سنیے، عزت دا خیال رکھیے، غیرت دا خیال رکھیے، تم عام لوگ نہیں ہو، تم علماء ہو، تم عام بندے نہیں ہو، تم واعظین ہو، تم عام بندے نہیں ہو، تم مسلک کی شانوان ہو، تم عام بندے نہیں ہو، تم مسلک کے ترجمان ہو، مسلک کے نمائندے ہو، اپنے کردار سے، اپنے لباس سے، اپنی وضع و قطع سے، اپنے بال بھی ایسے ہوں جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا لباس بھی ایسا ہو جس سے وقار ٹپکتا ہو، آپ کا لباس بھی ایسا ہو جیسا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپوری کے لباس جو لوگ دیکھا ہے جانتے ہیں، لباس بھی ایسا ہو۔ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی جن کے چہرے سے علم ٹپک رہا ہو، سادگی ٹپک رہی ہو، ایسے علماء کرام کا کردار کو اپنائیے اور ایسے عالم بنیے۔ جس ممبر پہ ہم آگئے یہ شیخ القرآن کا ممبر ہے، جس ممبر پہ آگئے یہ یزدانی شہید کی سنجیدگی کا ممبر ہے، جس ممبر پہ ہم چڑھ گئے یہ ممبر ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری کا، یہ ممبر ہے مولانا داؤد غزنوی کا، یہ ممبر ہے مولانا اسماعیل سلفی کا، یہ ممبر ہے علامہ ارشاد القصری کا، یہ ممبر یہ وراثت ہے حضرت مولانا حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ کا، یہ ممبر ہے بڑے بڑے کبار علماء کرام کا، یہ ممبر ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا، یہ ممبر ہے عبدالجبار غزنوی کا، میں پیچھے چلے جائیے یہ ممبر ہے شاہ اسماعیل دہلوی کا، یہ ممبر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، اور پیچھے چلتے ہیں یہ ممبر ہے امام بخاری کا، یہ ممبر ہے امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کا، یہ ممبر ہے امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل کا، یہ ممبر ہے عبداللہ بن مبارک کا، یہ ممبر ہے سفیان ثوری کا، یہ ممبر ہے
امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا، آگے بڑھیے، یہ ممبر ہے تابعین کا، یہ ممبر ہے صحابہ کرام کا، اسی ممبر پہ صدیق تشریف فرما ہوئے، اسی ممبر پہ عمر عثمان و علی خطبہ دیتے رہے، یہ ممبر ہے حسن و حسین کا، یہ ممبر ہے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ عزت ممبر کے ساتھ ہے، عزت اسلام کے ساتھ ہے، عزت فحاشی کے ساتھ نہیں، عزت بے حیائی کے ساتھ نہیں، عزت دنیا داری کے ساتھ نہیں، عزت جناب دنیا کی شہرت اور لباس کی شہرت کے ساتھ نہیں، عزت حسن مزاج کے ساتھ نہیں، عزت قرآن کے ساتھ، عزت محمد مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ، عزت حیا کے ساتھ، عزت غیرت کے ساتھ، عزت پردے کے ساتھ، عزت فحاشی بے حیائی سے بچنے کے ساتھ ہے عزت۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھو جو بندہ واعظ ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، مولوی ہو، عامی ہو، کوئی بندہ ہو، لیڈر ہو، سربراہ ہو، جس بندے کے وجود سے، جس بندے کے کردار سے، جس بندے کے ہاتھ سے، جس بندے کے زبان سے بے حیائی کا راستہ کھلے، بے حیائی پھیلے، فحاشی بے پردگی پھیلے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، وہ وقت آئے گا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عبرتناک عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حیا بندے کا زیور ہو اور بندے کی زبان ہر قسم کی لغویات سے پاک ہو۔ پھر دیکھنا یہ جماعت، یہ مسلک کے دیوانے، یہ توحید کے پروانے ایسے علماء کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں جن میں غیرت بھی ہو، عزت بھی ہو، حیا بھی ہو، جو جائے اپنے علماء بڑے کے بار کے جنازے دیکھیے، ان سے محبت عوام کی دیکھیے، انشاءاللہ عزت دین میں ہے، عزت ادب میں ہے، عزت حیا میں ہے، عزت غیرت میں ہے، عزت پردے میں ہے، عزت جو ہے سنجیدگی اور متانت میں ہے، ساری عزت اللہ نے محمد کی اتباع کے قدموں میں رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اہل حدیث، زندہ باد، نعرہ اہل حدیث، زندہ باد، محمد سید سلطان شاہ صاحب نقوی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سیدہ مریم نے آدھے پل کھا لیے، آدھے چھوڑ دیے، توجہ ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے آدھے پل کھا لیے، یہ ان میں پچھلے سالہ دی جڑی نہیں آیا نا وہ کر رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ اگلے بھی 2-3 سالہ دی کر دیں گے تاکہ اندر نہ آئیے تو ہون بھی انشاءاللہ آکھو نا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا، سیدہ مریم علیہ السلام نے آدھے پل کھا لیے، آدھے چھوڑ دیے، جو چھوڑے وہ عزت بچان لی، وہ عزت بچان لی، جو کھا لیے وہ جان بچان لی۔ آئے سیدنا زکریا علیہ السلام، کھولا دروازہ، مائی مریم علیہ السلام کے بعد موسم پل، قال یا مریم وَأَنَّا لَكِ هَذَا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ اے مریم اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے زکریا علیہ السلام یہ پھل کس نے دیے؟ وہ جی بولے کس نے بھیجے؟ اللہ نے یہ عطا فرمائے، نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال، یہ پھل موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بعد زکریا دیکھتے ہی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ موسم کے مطابق نہیں ہے، لہذا کسی نے دیے نہیں ہیں، جو بچی کس طرح، جان بچی کس سے ہے؟ اس پھل سے، اس خوراک سے ہے، اور جو محفوظ ہیں وہ عزت محفوظ کر رہی ہیں۔ لوگوں غیرت غیرت غیرت، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے مسجد نبی اندر دروازہ ایک عورتاں لئی خاص کر دیتا جائے، اس دروازے چو عورتاں گزرن، تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں نماز دا سلام پھر جائے فوری نہ اٹھیا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اذکار بن بیان فرمائے، پہلے اللہ اکبر کہو، پھر تنواری استغفر اللہ کہو، پھر دعاواں، پھر اذکار فرائض تو بعد پڑھ دے رہو۔ فائدہ
گا کی ہوئے گا تسی اذکار پڑھ دے رہو گے مگر عورتاں اٹھ کے گھرانوں پہنچ جان گیاں تاکہ گلی اندر اختلاط نہ ہوئے صحابیات نال گلی اندر بھی اختلاط نہ ہوئے مخلوط ماحول تو اپنے آپ نو بچائیے اپنی خواتین نو اپنی بہن بیٹیاں نو حد المقدور کوشش کیجئے مخلوط ماحول تو بچ جان یا اتنی تربیت کر دیجئے عورتاں دے دل و دماغ اندر بیٹیاں دے دل و دماغ اندر غیرت نو بھر دیجئے عزت نو بھر دیجئے فحاشی بے حیائی تو دور رہن دا سبق سکھا دیجئے اپنی عزت اپنی غیرت اپنا مقام اپنی برادری سٹیٹس سمجھا دیجئے اپنی بچیاں نو کہ بیٹیوں ایس گناہ دا انجام ہوندہ ہے ایس بے غیرتی دا انجام ہوندہ ہے ایس فحاشی بے حیائی دا انجام ہوندہ ہے بندہ جین جوگا نہیں رہندا بندہ عزت جوگا نہیں رہندا بندے دی غیرت محفوظ نہ رہے بندہ جیندہ بھی مردہ ہوندہ ہے تے جے عزت محفوظ رہے بندہ مر کے بھی زندہ ہوندہ ہے آئیے ذرا غور فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں سکھایا ہے کیویں عزت سکھائیے کیویں غیرت سکھائیے آپ دی ازواج مطہرات بارنوں جا رہیاں نے تے مغرب تو بعد اندھیرا چھائے ہوئے ہے ہجے گھر اندر بات تے واش روم تے لیٹرین بیت الخلا انہاں در آواز نہیں تے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات حاجت لئی بارنوں جا رہیاں نے پرانے زمانے خواتین مغرب دے بعد اندھیرے اندر حاجت لئی کھیتاں وال جایا کر دیاں سن ایک خواتین جا رہیاں نے اگے یہودیاں دے دو منڈے جوان کھڑے نے کہنے لگے اے جڑیاں عورتاں جا رہیاں نے انہاں وچ جڑی فلاں عورت محمد مصطفیٰ دی بیوی ہے ادھروں سیدنا عمر آ گئے غیرت والا بندہ غیرت والا ہوندہ ہے عزت والا بندہ عزت والا ہوندہ ہے تاں تے جڑا سیدنا عمر نو مندہ نہیں انہاں دے مذہب اندر غیرت نہیں جڑا عمر فاروق نو مندہ نہیں انہاں دے مذہب اندر مطاوی جائز ہے انہاں دے مذہب اندر فاشی بھی جائز ہے انہاں دے مذہب دے اندر چکلے اندر بہنا بھی جائز ہے انہاں دے مذہب دے اندر سیگا پڑھا کے سیغے دے چند الفاظ پڑھا کے پیسے دے کے اجرت دے کے زنا کرنا بھی جائز ہے تاہی دے چکلے جتنے بھی نے پورے ملک دے اندر سارے دے لسانس ہولڈر ہی لوگ نے جو سیدنا عمر نو نہیں من دے جڑا عمر نو نہ مننے ہوتے بے حیائی ہوں دیئے یہ تا سیدنا عمر نو نہ مننے ہوتے بے پردگی ہوں دیئے سیدنا یہ غیرت یہ حیا سبق ملتا ہے عمر کے قدموں سے ملتا ہے عمر کی شان کو سمجھیے عمر کے جلال کو جانیے اور ہمارے ملک میں عمر کو گالیاں دی جا رہی ہیں کوئی صدیق کو گالیاں دے رہا ہے سن لیجئے پاکستان پنجاب کے گورنر کے میز پر ایک بل پڑا ہے جس پر اس نے دستخط کرنا ہے تو صدیق کی عزت کا عمر فاروق کی عزت کا قانون بن جائے گا جو توہین کرے گا اس نو عبرتناک سزا ملے گی اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا وقت آئے گا پاکستان کی فضاواں اندر صحابہ کی عزت کا فریرہ بلند ہوں گا دشمنان اصحاب رسول نستو نابود ہوں گے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے جو میں مقابلہ کرن دا حق ہوں ہے ہر میدان اندر فکری میدان اندر علمی میدان اندر دلائل دے میدان اندر ہر لحاظ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ سیرت پہ صحابہ دی محفوظ کر کے صحابہ دی عزت عظمت دفاع مضبوط کر کے چھوڑاں گے سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جدوں سنے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں جا رہیاں نے اکو منڈے یہودیاں دے ہے گل کہہ رہے نے سیدنا عمر دے جذبات دے کنٹرول نہیں رہا آگے بڑھے فرمایا نبی اے خواتین اے امہات المومنین تے خواتین صحابیات پچھاں پلٹ جاؤ اگے یہودیاں دے منڈے تو نہ پہچان کے گلنا ایسیاں کر رہے نے لہذا پیچھے پلٹ جاؤ ازواج مطہرات پیچھے پلٹ گئیاں سیدنا عمر ایویں اپنے غصے اندر تے جلال اندر جذبات اندر یا سنو میں انج کیا کرنا ایمان دے عروج اندر اللہ سانو بھی سیدنا عمر جیسا ایمان نصیب فرما
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اہتدوا اللہ صحابہ جیسا ایمان دے دے اللہ جی اس ایمان اتنا تے ساڑھے دل و دماغ اتنا ایمان تے آنی سکتا اللہ ان جیسا ایمان عطا فرما دے اللہ انہاں نال محبت کرنے اگرچہ اسی خود نیک اس مقام درجے تے نہیں جا سکتے لیکن محبت تے انہاں نال کرنے قیامت والے دن انہاں دے قدمہ چوٹھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ قیامت والے دن انہاں دے قدمہ چوٹھن دی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ اہنوی تے رحمت ہو سکتی ہے کہ تے ستے ہوئیے تے خواب اندر صدیق و عمری دکھلا دے اللہ زیارت نصیب فرما دے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دی خواب اندر زیارت نصیب فرما دے صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آل رسول ازواج رسول پچھا پلٹ جاؤ اگے لڑکے کھڑے نے وہ گل کر رہے نے تے ازواج محترات تے پچھا نو پلٹ گئیاں سیدنا عمر ایویں جلال جذبات ایمان دے عروج تے بلندی اندر ایویں گھر آئے چرپائی تے آکے لیٹ گئے فرمایا میرے اللہ تیرے عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ نبی دیاں بیویاں میریاں ماما باہر نکلن تے پہچانیاں جان اللہ اینج دی کوئی آیت نازل کر اینج دے کوئی پردے دا حکم نازل کر جب میری ماما باہر نکلن تے پتہ ہی نہ چلے جان والیاں کون ہیں اے اللہ میں عمر تیرے کو دعا کرنا بس میں دعا کر کے نکلے نے گھر چوں عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا ہے محبوب علیہ السلام دے مگر عشاء دی نماز پڑھیے اس رات نماز دا عروج کتنا ہوئے گا نماز خشوع کتنا ہوئے گا نماز خضوع کتنا ہوئے گا نماز توجہ کتنی ہوئے گی سیدنا عمر دی نماز دی حالت کیفیت کی ہوئے گی اسی حالت ہی نماز پڑھ کے گھر نو پہنچے نے تے صحابہ چلے گئے مہاجرین چند انصار صحابہ نبی علیہ السلام کل بیٹھے نے اسی ویلے جبریل آ گئے یا ایوہ النبیو کل ازواجک رچان دے رہن والوں میرا پیغام سنو رفع الیدین پر مر جانے والوں پردے پر کیوں نہیں مرتے آمین بالجار پر الگ مسئلے بنانے والوں کبھی غیرت کا مظاہرہ بھی کر لو پردہ بھی اپنے گھر اندر نافذ کر لو پردے والے بن جاؤ حیا والے بن جاؤ فحاشی تو بچو بدکاری تو بچو اے بڑے برے راستے جے ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا آج عزت لٹو گے کل لٹوا بیٹھو گے آج عزت خراب کرو گے من زہقا زوہے گا من زنا زنیا من فعلا فعلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ قرض ہے آج لوگے کل دینا پڑے گا لیکن افسوس تے ہے کہ لینا تو سیں تے دیونا مانو پڑنا ہے لینا تو سیں تے دیونا بیٹی نو پڑنا ہے لینا تو سیں لیکن ایک قرض واپس توڑی پوتی یا نواسی نو کرنا پڑنا ہے اس طرح لٹا بیٹھو گے انہو کان فاحشا وساء سبیلا یہ برا راستہ ہے بے حیائی والا زنا والا راستہ بڑا برا راستہ ہے محدثین نے وساء سبیلا دی تشریح اندر لکھی ہے یہ ایسا برا راستہ ہے مڑ مڑا کے اپنے گھر داخل ہو جانا ہے ادھروں نکل دے واپس اپنے گھر آ جانا ہے علامہ دمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان اندر ایک واقعہ درج کیتا ہے ایک مشکیزہ بھر کے پانی دلے آندہ سی آج کل واٹر سپلائی دا زمانہ دورے اس ویلے مشکی آندے سن مشکیزے بھر کے لے آندے سن گھرنج مٹکے بھر کے سڑ جاندے سن اور پنڈا والے انہوں دانے زمیندار یا کوئی سال بعد کوئی خدمت کر دیتا کر دے سن یہ انہوں دا کم ہوندہ سی مشکیزہ بھر کے لے آیا ہے جو اندر مٹکے اندر بھرن لگا ہے ویکھیا اکلی عورت بیٹھی ہے او دے دل اندر برے وسوسے خیال آئے یہ نفس ہمارا ہے نا یہ جذبات میں جب آیا اس نے اس عورت کی طرف دیکھا عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اس نے سمجھا عورت خاموش ہو جائے گی اور مجھے قبول کر لے گی گناہ کے لیے انہیں ہاتھ رکھیا عورت نے جھپٹی ماری اور چیخ ماری یہ ڈر گیا باہر نکلے انہیں جلدی نہ لوٹ کے اندروں کنڈی لا
کے چرپائی تے بیٹھ کے اسمان والے میں نگاہ اٹھا کے آندی ہے میرے اللہ تیری بدی نے گھر بیٹھے گناہ تے کو نہیں سی کیتا لگتا ہے میرا شوہر گھروں باہر نکلے ہوئے ہے کہ تے او دی نظر گندی ہو گئی ہے یہ مشکی یا پہلے بھی مشک بھر کے لے آدھا کردہ سی آج تک انہوں جرت تے ہوئی نہیں آج یہ کہ میں انہوں جرت ہو گئی ہے لگتا ہے شوہر دی نظر میلی ہو گئی ہے چوکنج کھڑے ہونے والوں چراونج کھڑے ہونے والوں کالج کے راستوں میں نوجوانوں بیٹھنے والوں غیر عورتوں کے ساتھ رابطے رکھنے والوں یہ قرض دینا پڑے گا غیرت مت بن جاؤ یہ قرض ہے واپس کرنا پڑے گا ماں بہن بیٹی واپس کریں گی تیرے پاس موبائل ہے کسی کی بیٹی کے پاس موبائل ہے جس کے ساتھ تیرا رابطہ ہے کل تیری بہن کے پاس ہوگا اس کا نمبر بھی تو کسی کے پاس آ جائے گا آج چیٹ کرو گے کل چیٹ کرواؤ گے آج ذلیل ہو جاؤ گے کل ذلیل پھر ہو جاؤ گے آج بھی ذلت کا راستہ ہے تمہارے لیے بھی یہ ڈبل ذلت ہے بندہ خود بھی بے حیائی کرے کل اس کے ساتھ بے حیائی کی جائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا تھوڑی دیر گزریے اس عورت دا شور آ گیا ہے جدو گھر اندر داخل ہوندہ گیا ہے بیوی نے جلدی نال غصے نال جل نال گیا تو آج غیر عورت دے کیڑی عورت دے جدے کندے تے تو ہاتھ رکھیا ہے اے دے پیریں تو زمین نکل گئی تینوں کنے دسے آئے انہیں کیا من دسے آ کسے نہیں جو تم کر آئے ہیں وہ تیرے گھر ہو چکا ہے جی میں کر رہے ہیں انہیں ہو چکا ہے جس طرح کرو گے اسی طرح ہوئے گا من زہا کا زوہے کا جیسے ہنسو گے کل تو انہوں ہنسیا جائے گا آج مزاق کرو گے کل مزاق تو انڈل ہوئے گا آج کسی نے ذلیل کرو گے کل ذلت راستے تے چلنا ہوئے گا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا سننا جڑا پیغام میں دینا چاہنا ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے یہ صحابہ کرام موجود ہے عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے اسی ویلے جبریل آئے فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اے میرے محبوب اپنی ساریاں بیویانوں اپنی زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ چاروں بیٹیانوں و نساء المومنین مومنہ دیاں ساری عورتانوں کہہ دو آج تو بات اینج پردہ کر کے نکلیا کرن کے پہچانیاں نہ جان اینج پردہ کرن کے پہچانیاں نہ جان برکہ پان فرما اینج پان ایمیں نکلن کے پہچانیاں نہ جان اللہ جی کیڑا برکہ پان فرما اینج پان اینج پردہ کر کے نکلن پہچانیاں نہ جان اللہ جی چادر لین یا وہ پرانا دیسی برکہ پان یا فیشنی برکہ پان اللہ فرما دے اینج نکلن کے پہچانیاں برکہ نہیں اینج نکلن کے پہچانیاں نہ جان اینج نکلن کے پہچانیاں نہ جان جان والیاں کون نے کس عمر دیاں نے کس صورت دیاں نے اس طرح نکلن دی سات جسم دی کیے فرما اینج نکلن کے پہچانیاں نہ جان برکے دا رنگ کیسا ہوئے فرمایا پہچانیاں نہ جان برکہ کیسا ہوئے فرمایا پہچانیاں نہ جان اینج دا برکہ نہ ہوئے کہ پہچانن دی لوڑ نہ ہوئے برکہی بے حیائی دی علامت ہوئے پہچانی نہ جائے ایسا نبی علیہ السلام عشاء تو بعد صحابہ انصار اندر بیٹھے نے فرما میرے صحابہ تو آڑیاں بیبیاں لئی پردے دا حکم آ گیا ہے تے تساں پریشان نہیں ہونا میریاں بیویاں بھی پہلے آیا ہے تے میری بیٹیاں بھی پہلے آیا ہے ان کیویں کرے مولوی بیان کل ازواجک و بناتک اللہ نے فرمایا محبوب جی صحابیات نو کہن تو پہلے اپنی چاروں بیٹیاں تے اپنی ساریاں بیویاں پردہ کراؤ آج رات ہی پھر بیان کرنا کہ صحابیات پردہ کرن
مسجد فنڈ جو لے کے بھی پردہ نہیں کیتا اس بیچارے کی کرنا ہے جڑا پوری جماعت نو کھا گیا ہے لیکن پردہ نیس کیتا کی بیان کرے وہ پردہ جڑا یا ایھا النبیو کل ازواجک محبوب پہلے اپنیاں توجہ اے محبوب جی پہلے اپنیاں بیویاں نو پھر اپنیاں بیٹیاں نو و بناتک و نساء المومنین پھر مومنان دیاں عورتاں نو لے آؤ 11 ازواج مطہرات وچوں کسی نے کہا ہوئے یا رسول اللہ سا پردہ نہیں کرنا سب نے پردہ کیتا ہے صحابہ نے 11 مکان بنا کے دیتے ہیں صحابہ نے تحفے تحف دی ہے تو ازواج محترم ماؤں نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا ہے نبی پاک دے چاروں بیٹیاں نے پھر پردہ فرمایا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ پھر مومنان دیاں عورتاں دے بارے سنو ابو داؤد اندر حدیث ہے سیدہ کائنات اماں جی ایسا فرما دیا نے اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر اماں جی کیوں دعا کر رہی ہو خیر تو ہے فرمایا عشاء تو بعد آیت پردہ نازل ہوئی فجر دی نماز تے اندر کوئی بھی انصاری خاتون پردے تو بغیر نہیں آئی سارے مدینے راتوں رات پردہ نافذ ہو گیا ایک رات اندر تبدیلی آ گئی ایک رات اندر ریاست مدینہ تبدیلی آ گئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین عورتاں جناب سوئی دھاگے لے کے بہ گئیاں ہاتھ نال چادراں گنڈ گنڈ کے بڑھا دیاں رہیاں سویرے پردہ کرنا سویرے پردہ کرنا کسے خاتون نے نہیں کیا سانو سارے قزناں نے چاچے رشتہ داراں چاچے پھوپیاں دے بیٹیاں نے سانو ویکھیا ہوئے ہے ہن کی پردہ کرنا ہے ہن اسی وڈیری عمر چاہ گئیاں ساں کی پردہ کرنا ہے نہیں انہاں تو کی پردہ کرنا ہے جنہ تو کل پردہ نہیں سی آج کیویں پردہ کرانگیاں ایک بھی اعتراض نہیں آیا کیونکہ محبوب دا کلمہ پڑھ کے صحابیات نے حق ادا کی تھے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون پھر اللہ نے عمر فاروق دی غیرت دا ملک ہی پایا ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے خواب اندر آپ نے جنت دی سیر فرمائی جنت محل ویکھیا ہے فرمایا محبوب نے میں ویکھیا ہے عمر صحابہ بیٹھے نے آپ بیان کر رہے نے اے عمر اج رات میں خواب اندر جنت ویکھی جنت محل ویکھیا تے میرا دل کیتا میں اندر جا کے محل ویکھا میں پوچھیا ہے کس دا ہے منوں دسیا گیا سیدنا عمر دا ہے میں اندر جا کے ویکھنا چاہیا جو ہی دروازے دے کول گیا اندر میں جنت دے محل جے ایک حور ویکھی ایک خاتون ویکھی جڑی جنت دے اس محل جو بیٹھی ہے جڑا سیدنا عمر دا مال ہے فرمایا عمر میں اندروں ویکھنا چاہتا سا مال میں اندروں ویکھنا چاہتا سا مال میں اندر نہیں گیا منوں تیری غیرت یاد آ گئی تو میری بیٹی بیوی باہر نکلے اور کچھ لوگ اس کو پہچانے تو یہاں نہ سو سکے تڑپے اور میں پھر جنت میں تیرا خیال نہ رکھوں میں نے جنت میں دیکھا ایک عورت کو میں اندر جانا چاہتا سا نہیں گیا میں تیری غیرت یاد آ گئی اندر نہیں گیا میں تیری غیرت یاد آ گئی میں اس عورت نو ویکھیا نہیں میں غیرت یاد آ گئی میں نے نہیں دیکھا اس عورت کو پھر میں پیچھے پلٹ آیا سیدنا عمر رو پڑے محبوب جی میں تجھ سے غیرت کروں گا آپ سے غیرت کرتا رسول اللہ اندر نہیں گئے یہ تو مولوی اندروں نکل دے ہی نہیں مریدہ دے کرو آدھے میری امی بنی میری ماں بنی ہوئی تقریباً میری 70 ماں نے 70 ایک ماں میری شہو پورے ایک میری ماں حافظ آباد ایک میری ماں سرگود ہے ایک میری ماں پنڈی ایک میری ماں اسلام آباد ہے ایک میری ماں لاہور ہے ایک میری ماں ننکاڑ ہے ایک میری ماں جیڑی حافظ آباد گجرال ہے ایک میری ماں سیالکوٹ ہے سیالکوٹ میری 6 ماں
ماما بنی یارے مولویوں کی ماں میں کوئی بہن بنی ہے، کوئی ماں بنی. اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور ایک کہنا جناب ساڑھا بڑا جی نگاہ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اسی ایک دوجہ دے گھر آندے جاندے ہیں، ساڑھے پردے ہی کوئی نہیں. او اللہ کے بندو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صدیق عمر سے بڑا کون ہے؟ صحابہ سے بڑا کون ہے جن کا مصطفیٰ کے گھر میں پردہ ہے؟ صدیق آتے ہیں اپنی بیٹی عائشہ کے گھر اور باقی ازواج سے صدیق کا پردہ ہے. سیدنا عمر آتے ہیں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس، باقی ازواج مطہرات کا پردہ ہے. تم کون ہو مائیں بنانے والے اور چرپائیوں پہ بیٹھنے والے اور بہنیں بنا کے کہنے والے؟ یہاں لے پالک کا تصور نہیں ہے. تم کسی کی ماں کو ماں کہہ رہے ہو، کسی کی بہن کو بہن کہہ رہے ہو، پردے ہٹا رہے ہو اور تعلقات بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ساڈا پردہ ہی کوئی نہیں. ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، قرآن اصول بیان کے 28ویں پارے میں ماں وہی ہے جس کے بطن سے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے، بس وہی ماں ہے. تعلقات سے مائیں نہیں بنتی. کیڑی ماں ہے جتنا نکاح ہو سکتا ہے؟ جس ماں سے نکاح ہو سکتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں سے تو نکاح حرام ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. منہ سے ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. ماں وہ ہوتی ہے جس کے بطن سے بندہ پیدا ہوتا ہے. اے ماما موا بہنا بونا بنا بڑو کے کرپشن چھوڑ دیجئے. تعلقات کو حد تک رکھیے. کسی سے دوستی جائز نہیں ہے کہ اس سے پردہ ختم کر دیا جائے. جتنا کلوز تعلق ہو، کتنا جان دینے والا دوست کیوں نہ ہو، کتنا قربانیاں دینے والا کیوں نہ ہو، اس سے پردہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ نے حد مقرر کی ہے دوستی کی، اس حد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. بتاؤ رسول اللہ نے کبھی صحابہ کے گھر گئے ہوں بغیر پردے کے؟ معصوم ہو کے نہیں گئے، تم گناہ گار ہو کے پھر رہے ہو. پھر مولوی پیر آئے نا تو ان سے زیادہ پردہ کیا کرو. ان کے ساتھ 2 4 شیطان ہوتے. نیک لوگوں کے ساتھ تو زیادہ شیطان کا زور ہوتا ہے نا، کہ یہ گناہ میں پڑ جائیں اور پورا معاشرہ بدنام ہو جائے. بچا کرے، اپنے آپ کو فحاشی سے، بے حیائی سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ہے بھائی؟